بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم جو کتاب پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے آداب انتظار امام زمانہ، عرفہ کی نظر میں، تالیف حمزہ کریم خانی، ترجمہ ذوالفقار علی زیدی اور حسین فاطمہ صاحبہ۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 2 پڑھیں گے، امام عصر کی معرفت۔ امام زمانہ غائب نہیں ہے۔ آیت اللہ الہی کہتے ہیں کہ حضرت ولی عصر غائب نہیں ہیں، ہم بھی کسی وقت ان سے بغیر رابطے کے نہیں ہیں، ہمارے اور حضرت کے درمیان ہمیشہ رابطہ قائم ہے۔ امام کی خوشنودی اور ناراضگی کو جانتے ہیں۔ آیت اللہ بہجت کہتے ہیں کہ اگرچہ حضرت حجت اللہ ہماری نظروں سے غائب ہیں اور ہم ان کے حضور کے فیض سے محروم ہیں، لیکن آپ کے طریقے کے مطابق یا مخالف اعمال کو جانتے ہیں، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ آپ کیا ہمارے اعمال و رفتار سے راضی بھی ہیں، کیا ہم آپ کی خدمت میں سلام بھیجتے ہیں چاہے کتنی ہی لاپرواہی کے ساتھ کیوں نہ ہو، یا آپ کو اپنے ناپسندیدہ اعمال کے ذریعے ناراض کرتے ہیں۔ باوجود اس کے کہ ہم آپ کے مال میں تصرف کرتے ہیں، پھر بھی نہ کبھی دیکھا نہ سنا کہ آپ نے ہمارے اس تصرف میں کبھی اعتراض کیا ہو، گویا ہم آپ کے مال کو بھی آپ کا مال نہیں سمجھتے اور حضرت بھی اپنے مال کو اپنا نہیں سمجھتے، تو جس سے خرچ پر ہم پر اعتراض کریں۔ در محضر بہجت صفحہ نمبر 592۔ روح کا جسم پر تصرف۔ آیت اللہ الہی فرماتے ہیں کہ حضرت ولی العصر کے عالم بشریت پر تصرف کی مثال ایسی ہے جیسے روح کا بدن پر تصرف ہوتا ہے، اور وہ بھی نہ صرف ہم پر بلکہ عالم بشریت پر۔ ہم ہر وقت آپ کی نظروں کے سامنے ہیں، آپ کا رابطہ ہم سے دائمی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ بعض انسان اس ارتباط کو درک کرتے ہیں اور پہچانتے ہیں، اور بعض نہیں پہچانتے ہیں۔ اگر ہم اس ارتباط کا ادراک نہیں کر سکتے ہیں تو اس کی وجہ یہ کہ ہماری آنکھوں کی بینائی کم ہے اور ہم خود غائب ہیں۔ الہیہ صفحہ نمبر 154۔ امام زمانہ کی ایک جھلک۔ حاجی اسماعیل دولابی کہتے ہیں کہ یہ جو روایت میں آیا کہ جو شخص بھی امام زمانہ سے ملاقات کا دعویٰ کرے اسے جھٹلا دو، وہ ان معنوں میں کہ اس دیکھنے والے نے امام زمانہ کی مختصر جھلک دیکھی ہے، جبکہ معاملہ اس سے بہت بلند ہے۔ دوسری طرف اگر کوئی کسی چیز کو دیکھے بھی تو اسے دوسروں کو نہیں بتانی چاہیے، لہذا ہمارا یہ فریضہ قرار دیا گیا کہ ایسا دعویٰ کرنے والے کو جھٹلا دیں۔ امکان ہے کہ اس شخص نے سچ کہا ہو۔ مصباح الہدی صفحہ نمبر 321۔ خالق اور مخلوق کے درمیان واسطہ۔ آیت اللہ بہجت کہتے ہیں کہ امام زمانہ خالق اور مخلوق کے درمیان رابطے کا ذریعہ ہیں، کہ جو چند قطرے ادھر ایک مقدار ادھر اور چند قطرے دوسروں کو تقسیم کر دیتے ہیں، یعنی اگر 1000 افراد یا اس سے بھی زیادہ ان سے فیض حاصل کرنا چاہیں تو وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹائے جاتے۔ در محضر بہجت صفحہ نمبر 1798۔ عالم ہستی کا دل۔ آیت اللہ شاہ آبادی کہتے ہیں کہ تقرب الہی کے مقام تک پہنچنے کے لیے پہلی چیز امام زمانہ اجل اللہ فرج کا قلب مبارک ہے، کیونکہ امام زمانہ عالم ہستی کا قلب ہے، اور یہ ممکن نہیں کہ ان کی اطاعت کے بغیر اس مقام تک پہنچا جائے، کیونکہ حضرت ولی عصر پر پروردگار عالم کے مظہر تام ہے، اس لیے ہر جگہ موجود ہیں۔ حضرت ولی عصر اگرچہ غائب ہیں لیکن ہم ان کے سامنے موجود ہیں۔ ہمارے اعمال و افکار جو گزشتہ ہوں یا آئندہ ان سب پر مکمل علم رکھتے ہیں۔ انتظار ظہور کے معنی بھی یہی ہیں۔ آسمانی صفحہ نمبر 232۔ ہمارے گناہوں کی بنا پر خوف زدہ ہیں۔ آیت اللہ بہجت کہتے ہیں کہ ہم حضرت امام عصر کی زیارت میں ایک جملہ کہتے ہیں، ہمارا سلام ہو اے وہ ہستی جو مہذب بھی ہے اور خوف زدہ بھی۔ اگر انسان خائن ہو تو خوف زدہ ہو جاتا ہے، اور مہذب بے گناہ اور معصوم شخص کو کسی سے خوف نہیں ہوتا، لیکن آپ اس پاکیزہ عصمت کے باوجود
اپنے آپ کو ظاہر کرنے سے خوف زدہ ہیں، اور یہ ہمارے گناہ اور ہمارے اعمال کی بنا پر ہے، جس کی وجہ سے آپ ہزاروں سال سے بیابانوں میں خائف و دربدر ہیں۔ در محضر بہجت صفحہ نمبر 646۔ ہمارے اعمال میں شریک ہیں۔ الحاج اسماعیل دولابی کہتے ہیں کہ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ امام زمانہ ہمارے تمام نیک اعمال میں شریک ہیں؟ کیونکہ تمام نیک اعمال ان کی نیت ہیں، اس لیے ہر نیک عمل میں وہ شریک ہیں۔ جو بھی شخص 2 رکعت نماز پڑھے یا نظر و نیاز کرے، آپ اس میں شریک ہوتے ہیں، اس بنا پر کہ ان کو یا تو شریک القرآن اور یا شریک الاعمال کہتے ہیں۔ وہ ہم سب کے ساتھ اعمال میں شریک ہیں اور ایک اچھے شریک ہیں، اور اگر یہ شریک نہ ہو تو ہم سے کوئی چیز قبول نہیں کی جائے گی۔ تمہارے کاموں کی قبولیت اسی شریک کی وجہ سے ہے جو سارے جہاں کی روح ہے۔ تم یہ تصور کرتے ہو کہ تمہاری روح کی خوبصورتی اور شادابی خود تمہاری وجہ سے ہے، نہیں، یہ ان کی وجہ سے ہے۔ السلام علیکم یا روح العالم۔ امام زمانہ شریک انبیاء اور شریک قرآن ہے۔ توبہ محبت جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 78۔ انسانیت کا کمال۔ حضرت آیت اللہ الہی کہتے ہیں کہ دنیا کسی بھی وقت امام زمانہ سے خالی نہیں رہتی، لیکن ہم ایسے آئینے نہیں ہیں کہ مکمل تصویر پر دکھا دیں۔ ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے بعض بقیت اللہ کے اخلاق، کردار اور صفات میں سے کچھ حصوں کے حامل ہوں، لیکن حضرت بقیت اللہ انسان کامل اور انسانوں کو کامل کرنے والے ہیں۔ ہاں، اعتراض اگر ہے تو آئینوں پر ہے کہ وہ کامل انسانوں اور انسانیت کے کمال کو نہیں دکھا سکتا۔ یہ اعتراض ہم پر ہے، ورنہ رابطہ تو ہمیشہ سے برقرار ہے۔ کیا ہم اس ارتباط کو جان سکتے ہیں یا نہیں؟ شاید یہی وجہ ہے کہ ہم حضرت امام عصر کا اپنے ساتھ ساتھ ہونے کا یقین نہیں رکھتے۔ الہی صفحہ نمبر 156۔ امام کے حضور ہم کس فہرست میں شامل ہیں؟ آیت اللہ بہجت کہتے ہیں کہ خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ امام زمانہ اجل اللہ فرج کے پاس کس فہرست میں شامل ہیں۔ وہ وہی ہستی ہیں جن کے سامنے خدا کے بندوں کے اعمال ہفتے میں 2 دن پیش کیے جاتے ہیں، یعنی پیر اور جمعرات۔ ہم اتنا جانتے ہیں کہ ہم ایسے نہیں جیسا کہ ہونا چاہیے تھا۔ در محضر بہجت صفحہ نمبر 280۔ حضرت ولی عصر مسلسل ہمارے ساتھ ہیں۔ سید ہاشم حداد کہتے ہیں کہ جو شخص صبح بیدار ہو جائے اور احساس نہ کرے کہ حضرت ولی عصر اس کے ساتھ ہیں تو ایسا شخص شیعہ نہیں ہو سکتا۔ دل شدہ صفحہ نمبر 264۔ جزیرہ خضرہ کہاں ہے؟ آیت اللہ بہجت سے پوچھا گیا کہ آج کل ایک کتاب لکھی گئی ہے مثلث برمودا کے بارے میں، جس میں مؤلف نے کوشش کی کہ وہ یہ ثابت کرے کہ یہ وہی جزیرہ خضرہ ہے جس کے بارے میں روایتوں میں ہے کہ وہاں امام سے ملاقات ہوتی ہے، اور یہ جزیرہ برمودا ہی جزیرہ خضرہ ہے۔ کیا یہ مطابقت درست ہے کہ جزیرہ برمودا ہی جزیرہ خضرہ ہے؟ انہوں نے جواب میں کہا، امام جہاں کہیں بھی ہوں وہ جزیرہ خضرہ ہے۔ مومن کا دل بھی جزیرہ خضرہ ہے۔ آپ جس جگہ قدم رکھتے ہیں وہی جگہ خضرہ ہے۔ دلوں سے ایمان اور معرفت کا نور خشک ہو چکا ہے، اور اپنے دلوں میں ایمان اور خدا کی یاد پیدا کریں تاکہ ہم تصدیق کریں کہ وہاں پر امام زمانہ ہیں۔ در محضر بہجت صفحہ نمبر 864۔ اپنی معرفت میں اضافہ کرو۔ سید ہاشم حداد کہتے ہیں جو اپنے استاد سید علی آقا شافعی کا اخلاق رکھتے تھے، وہ کہتے تھے کہ انسان کو چاہیے کہ معرفت کے ساتھ امام زمانہ اجل اللہ فرج تک پہنچے۔ اگر وہ معرفت میں قوی ہوگا تو پھر اسے جسمانی زیارت کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ وہ اپنے اندر امام کو دیکھے گا اور احساس کرے گا، اور جو کچھ انسان پر واجب ہے وہ یہی حضوری ادراک ہے، نہ کہ جسمانی حضور۔ ان کی زبان سے ہر وقت یا صاحب الزمان نکلتا تھا، اور وہ بھی دل کی گہرائیوں سے، جیسے وہ امام کی حضور میں موجود ہوں۔ وہ کہتے تھے کہ امام زمانہ کو دل میں دیکھنا چاہیے، تم دنیا اور سلطنتوں کو فتح کرنے میں نہ لگو، بلکہ ایک سالک کو چاہیے کہ اپنے آپ کو امام زمانہ
کی معرفت تک پہنچا دے۔ جب وہ یہ معرفت حاصل کر لے گا تو پھر اسے یہ احساس نہیں رہے گا کہ اس کا امام اس سے جدا ہے۔ الہیہ صفحہ نمبر 254۔ حقیقی توحید۔ سید ہاشم حداد کہتے ہیں کہ تمہارے لیے امام کے ظہور اور غیبت میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے، یہی توحید اور یہی عرفان ہے۔ دل شدہ صفحہ نمبر 265۔ ہم نے امام زمانہ کو گوشہ نشین کر دیا۔ آیت اللہ بہجت سے پوچھا گیا کہ ہماری ایمانی بنیاد کہاں اور امام زمانہ اجل اللہ فرج کی منزلت ایمانی کہاں؟ اگر ہم ان کے نزدیک کافر شمار نہ ہو تو کیوں ہم نے ان کے ہاتھوں کو باندھ کر گوشہ نشین کر دیا اور انہیں ظہور نہیں کرنے دیتے؟ اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ واقعی تم لوگ حضور کے جلد ظہور کے لیے کیوں دعا کرتے ہو؟ کیا تم چاہتے ہو کہ وہ آئیں اور انہیں بھی قتل کر ڈالو؟ کیونکہ وہ تمہاری حکومت اور حکمرانوں کے طریقے کے مزاحم ہونے والے ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے ائمہ کو قتل کیا وہ دیوانے نہیں تھے، بلکہ ان کے قتل کیے جانے کا سبب لوگوں کی بے دینی تھا۔ کیا آج بھی ایسا نہیں ہے؟ در محضر بہجت صفحہ نمبر 908۔ دنیا کا مظلوم ترین فرد حجت الاسلام حاج سید مرتضیٰ مجتہدی ایک واقعہ یوں نقل کرتے کہ مرحوم حجت الاسلام حاج اسماعیل شرفی ایک ایسی دلسوز شخصیت تھی جنہوں نے کئی بار حضرت بقیت اللہ کے حضور ان کی زیارت کا شرف حاصل کیا۔ انہوں نے اپنی ایک ملاقات کا واقعہ میرے لیے یوں بیان کیا: خدا کے فضل و کرم سے میں عراق کے مقامات مقدسہ کی زیارت کے لیے گیا۔ میں حضرت سید الشہداء کے حرم میں زیارت میں مشغول تھا، کیونکہ حرم میں سید الشہداء کے ذریعے اقدس کے سراہانے کی طرف زائروں کی دعائیں مستجاب ہوتی ہیں۔ میں نے وہاں پہنچ کر دعا مانگی: پروردگارا، مجھے امام زمانہ کی زیارت کا شرف عطا فرما اور میری آنکھوں کو ان کی زیارت سے ٹھنڈک عطا فرما۔ میں زیارت میں مشغول تھا، اچانک ایک سید بزرگ آئے۔ ان کو دیکھ کر میری حالت متغیر ہوئی۔ میں ان کی طرف کھینچا چلا گیا، قریب جا کر سلام کیا اور سوال کیا: آپ کون ہیں؟ انہوں نے جواب دیا: میں دنیا کا مظلوم ترین فرد ہوں۔ میں حقیقت کی طرف متوجہ نہ ہوا اور دل میں یہ سوچنے لگا کہ شاید یہ نجف کے بڑے علماء میں سے ایک ہوں اور لوگوں نے ان کے علمی مقام و مرتبے کو نہ پہچانا ہو، اس لیے اپنے آپ کو دنیا کا مظلوم ترین فرد جانتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی اچانک میں متوجہ ہوا کہ میرے سامنے کوئی نہیں ہے۔ اب میں سمجھ گیا کہ دنیا میں مظلوم ترین فرد امام زمانہ اجل اللہ فرج کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اور میں بہت کم مدت ان کی زیارت کر سکا۔ امام کی نسبت ہماری حالت ایسی کیوں نہیں؟ آیت اللہ بہجت کہتے ہیں کہ ہم فرض کر لیں کہ ہم ایک بند کمرے میں بیٹھے ہیں اور ہمیں یہ معلوم ہے کہ کمرے کے دروازے کے پیچھے کوئی سپر پاور امریکہ یا روس کا کوئی آدمی اور ہماری باتوں کو، چاہے وہ مخالفت میں ہو یا موافقت میں، ان کو ٹیپ کر رہا ہے، اور جب بھی موقع ملے گا وہ ہمارے خلاف ان باتوں کو استعمال کرے گا۔ اس وقت ہماری کیا حالت ہوگی اور ہم اپنی باتوں میں کس قدر احتیاط برتیں گے؟ اگرچہ ہم ان نمائندوں کو نہیں دیکھتے، لیکن یقین ہے کہ وہ دروازے کے پیچھے ہیں۔ بس ہماری حالت امام زمانہ کی نسبت ایسی کیوں نہیں ہوتی؟ اور یہ بھی یقین رکھتے ہیں کہ انجام کار ان کی مخالفت یا موافقت کی باتیں ہم پر لاگو ہونے والی ہیں۔ ایسی صورت میں اہل سنت کے ساتھ ہم برابر ہیں جو ایسا عقیدہ نہیں رکھتے۔ در محضر بہجت صفحہ نمبر 1004۔ شیعوں کے لیے امام مہدی کی دعا۔ سید بن طاؤس روایت کرتے ہیں کہ ایک دن صبح سویرے سرداب مقدس میں داخل ہوا اور اچانک میں نے اپنے مولا امام زمانہ اجل اللہ فرج کی آواز سنی، جو اپنے شیعوں کے لیے یہ دعا کر رہے تھے: بار الہ، تو نے ہمارے شیعوں کو ہمارے نور کی شعاؤں اور ہماری باقی ماندہ تینت سے خلق کیا ہے، اور انہوں نے ہماری ولایت اور محبت پر بھروسہ کرتے ہوئے بہت سارے گناہ کیے ہیں۔ اگر ان کے گناہوں کا تعلق صرف تجھ سے ہے تو انہیں معاف فرما، ہماری خوشی اسی میں ہے، اور جن گناہوں کا تعلق خود ان سے ہے تو ان کی اصلاح فرما اور ہمارا حق خمس ان کو دے تاکہ یہ خوش ہوں۔ انہیں جہنم کی آگ سے نجات
عطا فرما اور انہیں ہمارے دشمنوں کے ساتھ اپنے غضب میں شامل نہ فرما۔ برکات حضرت ولی عصر، صفحہ نمبر 423۔ امام کے لیے خوشی و آرام نہیں ہے۔ آیت اللہ بہجت کہتے ہیں کہ امام زمانہ اجل اللہ فرج، جو سارے قرۂ زمین کے مالک ہیں اور اس کے تمام امور انہی کے ہاتھوں انجام پاتے ہیں، ان پر کیا کیا مصیبتیں نازل ہوتی ہیں، وہ کس حالت میں ہیں اور ہم کس حالت میں ہیں۔ وہ تو زندان میں ہیں جہاں خوشی و آرام کا تصور نہیں، ہم کس قدر اس مفہوم سے غافل ہیں اور اس پر توجہ نہیں دیتے۔ دوسری فصل، ظہور کا زمانہ اور اس سے پہلے کے واقعات۔ امام عصر علیہ السلام، اگر ہمارے شیعہ خدا انہیں اطاعت الہی کی توفیق دے، ان پر لازم عہد کی وفاداری میں یک دل اور موسم ہوتے تو ہمارے دیدار اور ظہور کی نعمت ان کے لیے التوا میں نہ پڑتی۔ بحار الانوار، جلد نمبر 53، صفحہ نمبر 177۔ آیت اللہ بہجت کہتے ہیں کہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ حضرت ولی عصر کے ظہور کے وقت قتل عام ہوگا، ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ کے ظہور سے پہلے قتل عام ہوگا۔ بحار الانوار، جلد نمبر 52، صفحہ نمبر 182۔ ایک روایت میں کہ سفیانی 1,70,000 افراد کو عراق کے فلاں محلے یا علاقے میں قتل کرے گا۔ بحار الانوار، جلد نمبر 53، صفحہ نمبر 237۔ دین حق کی حکومت۔ قرآن کریم نے اپنی کئی آیات میں اہل حق کو حقیقت کو یہ خوشخبری دی ہے کہ جیسے کہ ہم نے انبیاء سلف کو خبر دی ہے کہ دنیا کا انجام اہل حق کے ہاتھوں میں ہوگا۔ ایک ایسا دن آئے گا کہ خدا واحد کے علاوہ کوئی اور معبود عالم انسانیت کے درمیان میں نہیں ہوگا، اور سوائے آئین حق کے عالم انسانیت پر کوئی اور حکومت نہیں کرے گا۔ معاشرے سے اخلاقی پستیوں کا نام و نشان مٹ چکا ہوگا۔ احادیث نبی اکرم اور اہل بیت کی احادیث میں بھی اسی کی تشریح کی گئی ہے، اور انسانی دور سعادت سے ہمکنار ہوگا۔ اور یہ زمانہ صاحب العصر کے ظہور، اس کے بعد کا زمانہ بتایا گیا۔ ظہور شیعہ، صفحہ نمبر 60۔ سب کو ظلم و جور کا احساس کرنا چاہیے۔ آیت اللہ بہجت کہتے ہیں کہ یہ جو خوریزیوں کا ظہور سے پہلے ذکر ہے، حضرت کا ظہور ان خوریزیوں کے لیے معنی ہوگا، کیونکہ چار و ناچار ہر کوئی آپ کے تابع ہوگا، اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس قدر ظلم و جور و خوریزی ہوگی کہ دنیا میں جیسے قرآن کہتا ہے، یعنی روئے زمین ظلم و ستم سے بھر چکی ہوگی۔ تمام اہل زمین جہاں کہیں بھی ہوں احساس کریں گے کہ ظلم و ستم کا سایہ ان کے سروں پر ہے۔ تمام دنیا، یہاں تک کہ کفار بھی ظلم و ستم کے دباؤ میں زندگی گزاریں گے اور ایک عالمی مسلح کے ظہور کا انتظار کریں گے۔ ہمارے ائمہ نے یہ خبر دی ہے کہ بہت سارے اہل علم، اہل ایمان اور اہل عقیدہ ان آزمائشوں کی وجہ سے اپنے عقیدے کو ترک کر دیں گے۔ خدا کرے کہ اس وقت ہمارا ایمان قائم رہے، ورنہ ظہور کے نزدیک ایمان بھی زائل ہو چکا ہو تو ہمارا اس ظہور کرنے والے سے کیا تعلق اور اس کا ہم سے کیا رابطہ۔ عصر ظہور تک مومنین کے لیے دین و ایمان پر ثابت قدم رہنا ظہور حضرت ولی عصر سے زیادہ اہم ہے۔ در محضر بہجت، صفحہ نمبر 594۔ حرام کو حلال سمجھنا اور واجبات کو ترک کرنا ظہور کا زمینہ ہے۔ علامہ طباطبائی سے پوچھا گیا کہ حضرت ولی عصر کے ظہور کے بارے میں روایت میں جو کہا گیا ہے کہ امام اس وقت تک ظہور نہیں کریں گے جب تک دنیا میں آشکارا طور پر فتنہ و فساد برپا نہ ہو جائے۔ اسی طرح متعدد احادیث میں بھی آیا ہے کہ یعنی زمین جس طرح آپ کے ظہور سے پہلے روئے زمین ظلم و ستم سے بھر چکی ہوگی، اسی طرح آپ ظہور فرما کر روئے زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ کیا اس قسم کی روایات سے یہ اخذ نہیں ہوتا کہ فساد و ظلم و ستم کو نہیں روکا جائے
تاکہ آپ کے ظہور کا زمینہ فراہم ہو جائے۔ آقا طباطبائی نے جواب دیا کہ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ محرمات کو حلال شمار کیا جائے اور واجبات کے ترک کرنے کو جائز بنایا جائے۔ حالانکہ حضرت ولی عصر نہیں چاہتے کہ ہم دنیا میں فساد پھیلائیں اور وہ آ کر ہمارا سر قلم کر دیں۔ در محضر علامہ طباطبائی صفحہ نمبر 189۔ ظہور قریب ہے۔ آیت اللہ بہجت کہتے ہیں کہ ایک عالم فرماتے تھے کہ میں علم عداد کو جانتا تھا اور میں نے قرآن کی ایک آیت سے یہ استفادہ کیا کہ ظہور کا وقت قریب ہے۔ حضرت ولی العصر سن 1402 ہجری کے بعد ظہور فرمائیں گے، اور یہ بھی بتاتے تھے کہ کس آیت سے انہوں نے یہ نتیجہ نکالا۔ اس کے علاوہ وہ کہتے تھے کہ میں نے خواب میں حضرت ولی عصر کو دیکھا کہ انہوں نے فرمایا کہ اس جنگ ایران و عراق کی جنگ سے زیادہ خوریزی ہوگی، لیکن تم فکر نہ کرنا، میں خود آ کر اصلاح کر لوں گا۔ یہاں پہ حضرت آیت اللہ بہجت اضافہ فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ گویا شیعہ تمام مذاہب سے زیادہ آزمائش میں مبتلا ہیں۔ در محضر بہجت صفحہ نمبر 603۔ کیا ظہور کے وقت تمام لوگ مسلمان ہو جائیں گے؟ علامہ طباطبائی سے پوچھا گیا کہ کیا ظہور حجت کے وقت تمام دنیا والے مسلمان ہو جائیں گے؟ جواب میں آپ نے اس آیت کی تلاوت کی، جب حضرت عیسیٰ کو خدا نے کہا اے عیسیٰ، میں نے تمہیں اپنی طرف اٹھایا ہے اور تمہیں کافر لوگوں سے پاک قرار دیا، اور قیامت تک تمہارے پیروکاروں کو کافروں پر برتری دوں گا۔ اس وقت تمہاری واپسی میری طرف ہے، اور جس چیز میں تم اختلاف کرتے ہو اس پر میں فیصلہ کروں گا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 55۔ ظاہری طور پر آیت کے اس حصے قیامت کے دن تک تمہارے پیروکاروں کو کافروں پر برتری دوں گا، پتہ چلتا ہے کہ کافروں کا وجود قیامت تک ہے۔ ایک روایت بھی ہے اس بارے میں ہے کہ امام زمانہ ان سے جزیہ لیں گے۔ بحر الانوار جلد نمبر 52 صفحہ نمبر 375۔ در محضر علامہ طباطبائی صفحہ نمبر 189۔ خدا شیعوں کا بھلا کرے۔ آیت اللہ بہجت کہتے ہیں کہ خدا وند متعال تمام شیعوں کو ظہور حجت کے ذریعے مسرور کرے گا، اور یہ سرور ان کی ضروریات سے بڑھ کر ہوگا، لیکن ظہور حضرت حجت کا سرور تمام ضروریات سے شدید تر ہے۔ خدا جانتا ہے کہ آپ کے غائب ہونے کی وجہ سے مسلمانوں پر کیا کیا مصیبتیں آشکار ہیں۔ جرمنی نے ایک تھوڑی سی مدت میں 14 یورپی ممالک کو شکست دے دی۔ ان میں سے اب سے بڑا ملک یونان تھا، جس کو شکست دینے میں 25 دن لگے۔ اسی بنا پر اسلامی مملکتیں ان کے لیے ایک لقمے سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی، لیکن یہ اس بنا پر ہے کہ پیٹھ پیچھے دشمن سے غافل ہیں۔ خداوند متعال نے مشرق و مغرب کی سپر طاقتوں کو عذاب میں مبتلا کر کے ایک دوسرے کے مقابل قرار دیا ہے، اور ظاہر ہے کہ حضرت حجت کے قیام تک اسلام کا صرف نام باقی رہے گا۔ اسلام میں سوائے اس کے نام کے کچھ باقی نہیں رہے گا۔ در محضر بہجت صفحہ نمبر 619۔ حاج اسماعیل دولابی کہتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں تمام جہان میں سے جو شورشیں اور فتنہ ظاہر ہو رہے ہیں، یہ ایک عظیم خوشخبری کو اپنے ساتھ لیے ہوئے ہیں۔ دنیا دردزاں میں تڑپ رہی ہے، اور عنقریب اس کے ہاں ایک اولاد ہونے والی ہے۔ بارش برسنے سے پہلے تیز ہوائیں چلتی ہیں، گرد و غبار چھا جاتا ہے، اور یہ ہوائیں زمین کے خس و خاشاک اور کچرے کو صاف کر دیتی ہیں، لیکن اگر ہم مزید ثابت قدمی سے دیکھیں تو یہ ہوائیں رک جاتی ہیں، بارش ہونے لگتی ہے، اس کے بعد بادل بھی چھٹ جاتے ہیں، فضا میں لطافت آ جاتی ہے، اور ہوا آفتابی بن جاتی ہے۔ یہ جو شورشیں اور فتنے ہمارے زمانے میں سارے جہان میں ظاہر ہو رہے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ عنقریب آسمان صاف ہونے والا ہے، ہوا میں لطافت آ رہی ہے، اور عصر ظہور کے نزدیک ہونے کی خوشخبری مل رہی ہے۔ ایک شہ سوار دور سے آ رہا ہے، قبل اس کے کہ وہ پہنچے اور دیکھا جائے کہ اس کی سواری کی گرد و غبار بہت پہلے نظر آ جاتی ہے۔ اسی طرح ہمارے زمانے میں دنیا کی شورشیں
اور فتنے ہمیں امام زمانہ فارس الحجاز کے قریب آنے کی خبر دیتے ہیں۔ گواہ جرح کے بغیر فیصلہ۔ حاج اسماعیل دولابی نے کہا کہ امام زمانہ کے بارے میں روایات میں یہ وارد ہوا ہے، حضرت داؤد کے فیصلے کے مطابق فیصلہ کریں گے۔ حضرت داؤد غیبی فیصلے صادر کرتے تھے، ان کے لیے گواہ، دلیل اور جرح کی ضرورت نہ تھی۔ حضرت داؤد کے زمانے میں ایک شخص خداوند عالم سے رزق حلال کا طلبگار تھا۔ ایک دن ایک گائے نے اس کے گھر کا دروازہ توڑا اور اندر داخل ہو گئی۔ انہوں نے بھی یہ فرض کیا کہ خدا نے اس کی دعا قبول کر لی ہے، لہذا گائے کو ذبح کر کے خاندان والوں نے مل کر کھا لیا۔ ادھر گائے کا مالک گائے کو ڈھونڈتے اس نتیجے پر پہنچا کہ گائے کو اس فقیر شخص نے ہی ذبح کر کے کھایا ہے۔ گائے کا مالک اس فقیر کو حضرت داؤد کے پاس لے گیا۔ حضرت داؤد نے اس فقیر سے پوچھا، تم نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے جواب دیا کہ میں 7 سال سے خدا سے دعا کر رہا تھا کہ مجھے حلال رزق عطا فرما، اور جب میں نے یہ دیکھا کہ گائے دروازہ توڑ کے اندر داخل ہو گئی تو میں نے اپنے آپ سے یہی کہا کہ میری دعا قبول ہو گئی، اور گائے کو ذبح کر کے اپنے گھر والوں کے ساتھ کھایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے گائے کے مالک سے کہا کہ اپنی شکایت واپس لے لو۔ گائے کا مالک غصے میں آ گیا اور اعتراض کرتے ہوئے کہنے لگا، یہ کیسا فیصلہ ہے جو آپ کر رہے ہیں؟ یہ سن کر حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ اس گائے کے علاوہ اپنے مال میں سے نصف اسے دے دو۔ گائے کا مالک اور تعجب کرنے لگا۔ جب اس نے شدید اعتراض کیا تو حضرت داؤد نے فرمایا، اپنا تمام مال اسے دے دو۔ جب اس فیصلے کی اطلاع لوگوں میں پھیلی تو ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا، جسے دیکھ کر حضرت داؤد چند لوگوں کے ہمراہ فقیر کے باپ کی قبر کے سرانے گئے اور اسے زندہ کیا اور اس کی موت کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ یہ جو گائے کا مالک ہے میرا غلام تھا، اس نے مجھے قتل کیا اور میرے تمام مال کا مالک بن گیا، جس کے نتیجے میں تمام لوگوں کو پتہ چلا کہ گائے کے مالک کا تمام مال و دولت اسی فقیر کا ہے، اور خود گائے کا مالک اور اس کے تمام بچے اس فقیر کے غلام ہیں اور اس کا مال ہے۔ امام عصر بھی ظہور کے بعد ایسے ہی فیصلے کریں گے۔ مصباح الہدی صفحہ نمبر 345۔ سنگ دلی ظہور کی علامت ہے۔ آیت اللہ بہجت کہتے ہیں کہ ایک مومن کی خوشی و غم دوسرے مومنوں میں سرایت کر جاتی ہے، لیکن آج کے زمانے میں اہل ایمان پر یہ تمام مصیبتیں کیوں پڑتی ہیں جبکہ ہمیں پرواہ بھی نہیں ہوتی؟ یا تو ہمارا ایمان ہی نہیں، یا وہ جن پر مصیبتیں نازل ہوئی ہیں وہ ایمان پر نہیں، یا ہم قسی القلب ہو گئے ہیں۔ حضرت ولی عصر کے ظہور کے بارے میں روایت اس طرح کی کہ قساوت قلبی کے بڑھنے کے بعد امام زمانہ ظہور فرمائیں گے۔ اگر کہا جائے کہ امام کل ظہور کرنے والے ہیں تو اس میں کوئی بعید نہیں۔ آیت اللہ بہجت کہتے ہیں کہ حضرت ولی عصر کے ظہور کے لیے حتمی و غیر حتمی علامات ذکر کی گئی ہیں، لیکن اگر یہ اطلاع دی جائے کہ کل امام ظہور فرما رہے ہیں تو یہ کوئی بعید نہیں، کیونکہ اس کا لازمہ یہ کہ بعض علامتیں ظاہر ہونا شروع ہو گئی ہیں اور بعض حتمی علامتیں بھی حضرت کے ظہور کے ساتھ واقع ہوں گی۔ کیا ہم اسے برداشت کر سکیں گے کہ سفیانی 5 علاقوں میں مسلط ہو جائے اور جس کا نام حسن اور علی ہوگا اسے تہہ کر دے گا، اور اس وقت لوگ یہ کہنے لگیں کہ ہمارے باپ دادا نے غلطی کی کہ ہمارا نام حسن اور علی رکھا، ہمارا کیا گناہ تھا؟ یہ حالت 8 مہینے تک رہے گی۔ خدا کرے کہ تقیے کے ساتھ ہی صحیح اہل حق اور اہل بیت سے ہم جدا نہ ہوں۔ اہل ایمان سے ایمان کا اٹھ جانا ان کے قتل ہونے سے زیادہ بدتر ہے۔ روایت ہے کہ اہل ایمان پر ایسی آزمائشیں آئیں گی جیسے اندھیری رات کے حصے۔ بحر الانوار جلد نمبر 32 صفحہ نمبر 248، اعمالی مفید صفحہ نمبر 45۔ ہم ان تمام مصیبتوں کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سچ ہے یا نہیں، یا نعوذ باللہ یہ نہ کہنے لگیں کہ اہل بیت کا راستہ حق ہے یا نہیں۔ ہم ان تمام واقعات کو دیکھتے ہیں جس کی ہمیں یقین دہانی کی گئی ہے، اس کے باوجود ہم شک و تردد میں مبتلا ہیں۔ ظہور کے نزدیک مصیبتیں زیادہ ہوں گی۔ آیت اللہ بہجت کہتے ہیں کہ امام کا ظہور کا زمانہ جس قدر قریب ہوگا مصیبتیں بھی زیادہ سے زیادہ ہوں گی۔
مصیبتیں تو ابھی آگے آنے والی ہیں۔ سفیانی 8 مہینے تک نام لے لے کر قتل کرے گا، اور ابو سفیان اور اس کی اولاد ظالم علوی اور ان کی اولاد مظلوم ہوں گے۔ امام ظہور فرمائیں گے اور مظلوموں کا انتقام ان ظالموں سے لیں گے، ایک خونی انتقام ہوگا۔ ابھی تو ہم خدا کی طرف سے راحت اور آرام میں ہیں، خدا بلاؤں کو دور کر دے اور ان بلاؤں میں مبتلا ہونے والوں میں یقین اور ثابت قدمی پیدا کرے۔ در محضر بہجت صفحہ نمبر 1350۔ انسانوں کا علم اور حلم۔ حاجی اسماعیل دولابی کہتے ہیں کہ اگر امام زمانہ ہمارے سروں پر ہاتھ رکھیں گے تو علم و حلم ہمارے اندر پیدا ہوگا۔ مصباح الہدی صفحہ نمبر 318۔ ظہور کا زمانہ صرف خوشحالی کا زمانہ ہے۔ آیت اللہ بہجت کہتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ تم نیک گمان رکھو گے تو تم وہی پاؤ گے۔ حدیث کی عبارت یوں ہے کہ اچھائی کا گمان رکھو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ غریر الحکم صفحہ نمبر 104، حدیث 857۔ روایت میں ہے زمین اپنے تمام خزانے ظاہر کر دے گی۔ بحر الانوار جلد نمبر 52 صفحہ نمبر 337۔ یہاں یہ احتمال ہے کہ خزانوں میں سے مراد صرف یہ نہیں جنہیں انسان زمین کے نیچے دفن کر دیتا ہے، بلکہ زیر زمین کے خزانے عجائبات میں سے تمام خزانے اور معدنیات بھی ان میں شامل ہے جن کا انکشاف ابھی نہیں ہوا ہے۔ تمام کے تمام حضرت صاحب العصر کے ظہور کے زمانے میں ظاہر ہو جائیں گے۔ در محضر بہجت صفحہ نمبر 1558۔ ظہور کے وقت زمین کی حالت۔ حاج اسماعیل دولابی کہتے ہیں کہ حضرت ولی عصر کے ظہور کے وقت زمین اس دنیا کی زمین کے علاوہ ہوگی۔ ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ زمین کو کسی دوسری زمین میں تبدیل کیا جائے گا۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 48۔ حضرت حجت اجل اللہ فرج شریف کے ظہور کے بعد فرمائیں گے اے دنیا والو، تم میں سے جو کوئی آدم کو، نوح کو، ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ و محمد و علی و حسن و حسین کو دیکھنا چاہتا ہے تو مجھے دیکھے۔ ہر آدمی جب تک حق کو نہیں دیکھے گا، یعنی حضرت ولی عصر کو نہیں دیکھے گا، قیامت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ مصباح الہدی صفحہ نمبر 318۔ لوگ کیوں چاہتے ہیں کہ حضرت مہدی اجل اللہ فرج شریف تشریف لائیں؟ حضرت مہدی ظہور فرما کر روئے زمین کو عدل و انصاف سے اسی طرح پر کر دیں گے جیسے کہ وہ ظلم و جور سے بھر گئی تھی۔ یعنی عدل کے بغیر لوگوں کا کام ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ معاشرہ اور افراد صرف آپ کے آنے سے ہی درست نہیں ہوں گے، باوجود اس مطلب کے کہ جو بہت واضح ہے کہ یہ عادل انسان عدل کو اختیار کرے گا اور روئے زمین پر عدل کو پھیلائے گا، اور یہ معاملہ ایسا ہے کہ یعنی ہر کوئی اس کے بارے میں اپنی رائے دے گا اور دلیل کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس وقت کے تمام اس تمام کے باوجود ہر کوئی کیوں چاہتا ہے کہ امام مہدی آ جائیں؟ یہ اس لیے چاہتے ہیں کہ وہ سمجھ چکے ہیں کہ وہ ظالم کے ہاتھوں گرفتار ہیں، اور سب نے یہ جان لیا کہ اس کا علاج عدل کے نفاذ ہونے میں ہے اور دوسروں کے حقوق کی رعایت رکھنے میں ہے۔ لہذا ہر کوئی زبان حال سے کہتا ہے کہ اے امام عادل آ جاؤ۔ در محضر بہجت صفحہ نمبر 1654۔ حاج اسماعیل دولابی کہتے ہیں کہ ہر زمانے میں 313 ابدال وجود رکھتے ہیں جو امام زمانہ کے اصحاب میں سے ہیں، گویا زمین کے خیمے کی میخیں ہوں۔ مومن ثابت قدمی کے مرحلے میں محکم پہاڑ کی طرح ہے۔ پروردگار عالم نے پہاڑوں کو زمین کی میخیں قرار دیا ہے۔